اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا ایک اور ٹاپک ہے 7th اسٹینڈرڈ کا یو پی ایس لربل سے. مجھے امید ہے کہ ہمارے جو بھی بچے ہمارے ساتھ لنک میں ہیں تو وہ اچھی طرح سے دھیان لگا کے جو بھی ہمارے اساتذہ کرام آگے آتے ہیں ان کے یہ کلاسز سنیں گے اور ان پر دھیان دیں گے. تو آج اسی کے حوالے سے ہمارا آج کا جو 7th اسٹینڈرڈ کا ٹاپک ہے ہسٹری کا ہے. یہ ٹاپک qualifications necessary for becoming member of Sabha in چولا امپائر. جو چولا امپائر یہاں پہ تھے، چولا خاندان یہاں پہ تھا، ہسٹری میں جو ہے ان میں سے کون سی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے کہ جو وہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ کمیٹی وہاں پہ تھی جس کو کہتے تھے سبھا کمیٹی ان چولا امپائر. سبھا کا مینز ہے کمیٹی. تو اس کمیٹی کا ممبر بننے کے لیے کیا ایلیجبلٹی ہونی چاہیے، کون سی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے کہ ایک آدمی اس سبھا کمیٹی میں ممبر بن سکتا ہے چولا کنگڈم میں. سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ all those who wish to become member of سبھا should be، جو بھی سبھا کمیٹی کا ممبر بننا چاہیے should be، اس میں کیا ہونا چاہیے، اس کے کون سے کرائٹیریاز ہیں. سب سے پہلے he should be owner of land from which land revenue is collected. اس کو اپنی زمین ہونی چاہیے، اس ممبر کو جو اس سبھا کمیٹی میں ممبر بننا چاہتا ہے اس کو اپنی زمین ہونی چاہیے اور اس زمین سے وہ پھر ریونیو از کلیکٹڈ، لینڈ ریونیو از کلیکٹڈ، اس سے وہ ٹیکس بھی ادا کر دینا چاہیے، وہ لینڈ اس کو اپنی ہونی چاہیے. تو نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از a member should have their own homes. جو بھی ممبر اس سبھا کمیٹی میں ہے اس کو اپنا گھر ہونا چاہیے، اپنا گھر should have their own homes. And third one is the سبھا کمیٹی member should be between 35 and 70 years of age. A member in سبھا کمیٹی should be 35 and 70 years of age. وہ 35 سے یا 70 ایئرس ایج تک ہونا چاہیے جو اس سبھا کمیٹی میں چولا امپائر میں بن سکتا ہے اس کا ممبر. تو نیکسٹ فورتھ پوائنٹ should have knowledge of Vedas. سبھا کمیٹی کا جو بھی ممبر بننا چاہتا ہے یا بنے گا اس کو ویداس کی نالج ہونی چاہیے. ویداس مینس ریلیجس ٹیکسٹ originating in ancient India. ریلیجس ٹیکسٹ جو ویدا سے ایک ریلیجس ٹیکسٹ ہے، مذہبی کتاب ہے، originating in ancient India، جو پرانے ہندوستان میں اوریجنیٹ ہوئی ہے. تو یہ سنسکرت لینگویج میں لکھی ہے. ویداس originated in India جو ancient میں تھی وہ سنسکرت لینگویج میں لکھی ہوئی ہے. تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا یہاں پہ اسی کے حوالے سے ففتھ پوائنٹ، a member should be well versed in administration and honest. جو بھی اس سبھا کمیٹی میں ممبر بننا چاہتا ہے وہ ویل ورسڈ ہونا چاہیے، وہ آنےسٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہونا چاہیے، اس میں یہ گن ہونے چاہیے کہ کس طرح میں سچویشن کو ٹیکل کر سکوں، کہ کس طرح میں جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو بھی معاملات سامنے آتے ہیں ایک کمیٹی ممبر کو، اس کو کس طرح یہ ٹیکل کرنے چاہیے، وہ گن اس میں ہونے چاہیے جو سبھا کمیٹی کا ممبر بننے جا رہا ہے. اور after that, if anyone remained member of any committee in the last 3 years can't become a member of another committee. اس سبھا میں کیا ہے، اگر کوئی بھی ممبر 3 سال تک، پچھلے 3 سالوں تک اگر کوئی بھی ممبر کسی کمیٹی میں ہے وہ سبھا کمیٹی میں نہیں ایکسپٹ ہو سکتا ہے، یا سبھا کمیٹی میں ہے وہ کسی دوسرے کمیٹی میں ایکسپٹ نہیں ہو سکتا ہے، اس کی جگہ وہاں پہ نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے ہمارا
anyone who has not submit his accounts and of his relatives cannot contest the election of Sabha committee in Chola Empire. جو بھی سبھا کمیٹی کا ممبر بننا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سب سے پہلے اس میں یہ کرنا ہے کہ اس کو اپنے اکاؤنٹس جو ہے، اپنے ریلیٹیوز کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سبمٹ کرنے چاہیے بفور دا الیکشن کمیٹی، بفور دا الیکشن اتھارٹی. تو تب جا کے وہ اس سبھا کمیٹی میں الیکشن لڑ سکتا ہے اور چولا امپائر میں وہ اس کمیٹی سبھا کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہے. تو یہ ہمارا آج یہ ٹاپک تھا 7th اسٹینڈرڈ کا جو ہسٹری میں ہے. تو مجھے امید ہے اپنے بچوں پر کہ انہوں نے یہ سب کچھ سمجھ لیا ہوگا. تو اس کے بعد نیچے لکھا ہے، میں نے لکھا نیچے ناؤ سم کوسچنز آر مینشنڈ بلو فار ہوم اسائنمنٹس. جو بھی میں نے آپ کو یہاں پہ یہ چھوٹا موٹا سا ایک ٹاپک پڑھایا، اس کا میں بھرپور آپ کے سامنے ایک فوٹوگراف بھی بھیج دوں گا. تو اس کے بعد میں نیچے جو اس کے یہ کچھ میں نے اسائنمنٹس، ہوم اسائنمنٹس ڈالے ہیں. مجھے امید ہے آپ بچوں پر کہ آپ یہ ہوم اسائنمنٹس اپنی جو نوٹ بک ہے اس پہ لکھ کے مجھے پھر واٹس ایپ کے ذریعے واپس کر دو گے، تاکہ میں دیکھ لوں گا کہ ہمارے ان بچوں میں کس بچے نے کس حد تک یہ سمجھ لیا. تو نیچے جو اس میں نیچے یہ میں نے کچھ سوالات اسی کے حوالے سے رکھے ہیں کچھ ہوم. تو اب اس ٹاپک کے بعد جو ہوم اسائنمنٹ میں نے یہاں پہ رکھے اپنے بچوں کے لیے وہ یہ ہے، آپ ذرا دھیان سے دیکھیے پیارے بچوں. وہ یہ ہے پٹ ٹک فل یس آر نو اینڈ شارٹ آنسر آن یور نوٹ بک. جو آپ کی نوٹ بک ہے ہسٹری کی 7th اسٹینڈرڈ کے بچوں کے لیے، تو اس پر کیا آپ نے لکھنا ہے جو میں نے پڑھایا آپ کو. تو یہ میں نے کچھ یہاں پر آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ رکھی ہے. اس میں سے آپ کو دیکھنا ہے کس جگہ پہ ٹک لگانا ہے، کس جگہ پہ فل کرنا ہے، فل ان دا بلینکس بھرنے ہیں، اور کس جگہ پہ یس اور نو لگے گا. اینڈ شارٹ آنسر آن یور نوٹ بک. اور چھوٹے موٹے سے جوابات، چھوٹے موٹے سے آپ کو آنسرز لکھنے ہیں ان سوالوں کے. سب سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا ہے دا کمیٹی ان چولا امپائر از نون ایز. جو کمیٹی چولا امپائر میں ہوتی تھی تو اس کمیٹی کو کیا کہتے تھے؟ اس کو ارشا کمیٹی کہتے تھے، سبھا کمیٹی کہتے تھے، یا چولا کمیٹی کہتے تھے. آپ کو اس پر ٹک لگانا ہے کہ کون سی کمیٹی تھی. تو نیکسٹ کوشچن از ہیئر دیٹ از کمیٹی ممبر شوڈ بی. جو کمیٹی ممبر ہے اس میں وہ کیا ہونا چاہیے؟ اونر آف لینڈ، زمین کا مالک ہونا چاہیے. امپلائی، وہ ایک ملازم ہونا چاہیے. اور فارمر، کیا وہ زمیندار ہونا چاہیے. ان تینوں میں سے جو بھی ٹھیک ہے اس پہ آپ نے ٹک لگانے ہیں. تو تھرڈ کوشچن از ہیئر they should have their dash homes. they should have their dash homes. کمیٹی کے جو ممبر ہیں ان کو ڈیش they should have their dash homes. یہاں پر آپ کو فل کرنا ہے کیا ہومز ہونے چاہیے. فورتھ ون از the age of member should be between dash and dash years. میں نے آپ کو پڑھایا ہے جو یہ کمیٹی کا ممبر ہے اس کی ایج کیا اور کیا ہونی چاہیے وہ آپ نے اس میں فل کرنا ہے. تو ففتھ کوشچن یہاں ہمارا ہے ففتھ کوشچن وچ ریلیجس ٹیکسٹ نالج شوڈ ممبر آف سبھا ہیو. جو اس سبھا کمیٹی میں ممبر ہے اس کو کون سی ریلیجس ٹیکسٹ ہے، کیا نام ہے اس ریلیجس ٹیکسٹ کا جس کی اس کو نالج ہونی چاہیے. تو سکستھ ہے یہاں پر کین اے پرسن بی پارٹ آف 2 different committees in چولا امپائر. چولا امپائر میں ایک آدمی ایک سے زیادہ کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہے. آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. 7th ون از لاسٹ ون اسائنمنٹ، ہوم اسائنمنٹ آپ کے لیے ہے whose accounts a person have to submit for contesting elections of سبھا کمیٹی. جو یہ سبھا کمیٹی میں جانا چاہتا ہے، ممبر بننا چاہتا ہے اور اس میں اس کو الیکشن لڑنا ہے، الیکشن لڑنے کے لیے کن آدمیوں کے لیے اور کن فیملی ممبرس کا ان کو اکاؤنٹ بھیجنا ہے، سبمٹ کرنا ہے اکاؤنٹ. جو اس میں سبھا کمیٹی میں ممبر بننا چاہتا ہے اس کو اکاؤنٹ پہلے پروڈیوس کرنے ہیں بفور دا الیکشن کمیٹی. تو یہ آج کا میرا ٹاپک 7th اسٹینڈرڈ کا تھا. اب اس کے ساتھ میں پر امید رہوں گا اپنے بچوں سے وہ گھر میں وہ میرا جو میں نے پڑھایا وہ ریکال کر کے اپنے ذہن میں اور یہ لٹل بٹ
جو ہوم اسائنمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ان پر ٹرائی کر کے اور مجھے اپنے اس جو واٹس ایپ گروپ ہمارا UPS لربل کا اس میں بھیج دیں گے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں گا. اور ہمارے اساتذہ کرام روز میں نے کل بھی آپ کو بولا روز آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور اپنی کلاسز ڈیلیور کرتے رہیں گے تاکہ جو ہمارے آج یہ حالات ہیں یہ خراب ہے, ہم گھروں میں ہیں, ہم کوشش کریں گے اور آپ بچے بھی روز کوشش کرو گے کہ جو بھی آپ نے اساتذہ کرام نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو ذہن نشین کر کے اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے میرے پیارے بچوں میں تو وہ مجھے واٹس ایپ کر کے یا فون کال کر کے میں اس کا جواب دے دوں گا. باقی شکریہ. السلام علیکم.